گرامی قدر حاضرین، آپ مختلف سیاسی اور مذہبی تقریریں سنتے رہتے ہیں، جشیل مقررین کی بھی کمی نہیں، پرسوز آواز والے خطباء بھی بہت ہیں۔ کوئی ہنسنا جانتا ہے، کوئی رلانا جانتا ہے، کوئی تڑپانا جانتا ہے، کوئی بڑکانا جانتا ہے، کوئی لڑانا جانتا ہے، مگر مجھے اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ رات بھر خطیب صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، کسی کو ہنسایا، کسی کو رلایا، کسی کو تڑپایا، کسی کو بڑکایا، خوب نعرے لگوائے، زندہ باد مرد آباد کی آوازیں بھی بلند ہوئی، لیکن فجر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ خطیب بھی غائب، حاضرین بھی غائب۔ اللہ اکبر! اللہ کے بندو، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم رات بھر میٹھے نیند سوتے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے۔ جس عظیم انسان کی سیرت تم نے رات بھر بیان کی، اس کا تو حال یہ تھا کہ اس کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے ساتھ مناجات، قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا۔ فرض نماز تو بہت دور کی بات ہے، اس عظیم انسان کی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوتی تھی، حالانکہ سارا دن مصروفیت ہوتی تھی۔ ادھر دیکھو تو مختلف علاقوں سے آنے والے وفود سے ملاقات ہو رہی ہیں، ادھر دیکھو تو غریب اور مفلس مسلمانوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، ادھر دیکھو تو ظالم اور مظلوم کے درمیان عدل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ادھر دیکھو تو پرسوز خطبے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، ادھر دیکھو تو عائشہ اور حفصہ جیسی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی حقوق پوری کیے جاتے ہیں، ادھر دیکھو تو فاطمہ اور زینب جیسی بنات طاہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ ہو رہا ہے، ادھر دیکھو تو آنے والے سائلین کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں، ادھر دیکھو تو صفہ کے طلباء کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ سن لیجئے میرے آقا، ارے آپ کے آقا ساری انسانیت کے آقا ایسے بے تعلق نہ تھے کہ آپ کو کیا بلکہ کسی کو بھی بھول جائے، کسی شخص کو، کسی انسانیت کو، ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ہدایت کو اللہ رب العزت نے اس کی مبارک محنت سے اتنا عام فرمایا کہ ہر انسان اس سے مستفید ہوا۔ تو چاہیے ہمیں بھی کہ ہم اس جیسے محسن اور مشفق بنے، شفیق بنے، اس جیسے محسن بنے، رحمت بنے، لوگوں کو نفع سے نفع پہنچائے، خود بھی اس نفع سے اپنا فائدہ اٹھا لے، دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کرے۔